بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزادہ بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں رہن منت تھی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ حضرت لوط ہی کی بہن تھی، کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اس لیے ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور اصحاب سابقون الاولین میں داخل ہوئے حضرت لوط حضرت ابراہیم ہی کی طرح عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اور شہر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کے موجود شہر مکیر کی جگہ تھا۔ حضرت لوط یہیں کے رہنے والے تھے۔ اور کے معنی شہر کے ہیں۔ لفظ یور بھی یعنی شہر ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے بیت المقدس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں لفظ یروشہر کے لیے استعمال ہوتا تھا اور پورے لفظ کا مطلب امن کا شہر تھا۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو ان کی بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی تھی، تو انہوں نے آپ کی دعوت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے۔ اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا، اس سے مذاق کیا۔ لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے باوجود سے بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کفر و شرک دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی اس سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور بدبودار تھی۔ وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی، بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی۔ پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ راہگیروں کو لوٹنے اور ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو، قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام، بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ مجلسوں میں ذرا برحیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے، مگر ان پر ناپسندگی کا اظہار تک نہ کرتے اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، نہ کسی عقل دانہ انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے غلط کاموں سے باز آتے، نہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہوتے، نہ آئندہ کے لیے اپنا آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے۔ اس لیے اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا۔ اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا، اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا، اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام اور ان کے لیے بد دعا کی، رب العالمین المرسلین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال فما خطبکم ایھا المرسلین۔
سورہ زاریات آیت نمبر 31 تا 34۔